أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ذیل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں واقعے میں کچھ جو نقطے تھے اس کو بھی بیان کیا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دو قیدی اپنا خواب بتاتے ہیں، ان کو تعبیر بتاتے ہیں، ایک ان میں رہا ہو جاتا ہے، ایک کو سزائے موت ہوتی ہے، اور جو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کا ساقی بنتا ہے، اسے شراب پلانے والا بنتا ہے۔ پھر اتفاق سے بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور وہ اس کی تعبیر لوگوں سے پوچھتا ہے، اور تعبیر لوگ بتا نہیں پاتے، تو یہ رہا ہونے والے قیدی کو یاد آتا ہے کہ جیل میں یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی، تو وہ صحیح نکلی، وہی تعبیر بتائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، بادشاہ کو کہتا ہے کہ جیل میں ایک آدمی ہے، میں اس سے تعبیر پوچھ کے آ جاؤں، کہا جاؤ پوچھو، پوچھ کے آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ کچھ 7 بڑی گائے ہیں موٹی اور 7 کمزور، اور یہ کمزور گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، گندم کے 7 خوشے ہیں اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں۔ اس کی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال فراوانی ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، خوب گندم اگے گی، غلہ اگے گا، اور 7 سال قحط کے آئیں گے۔ تو جب یہ بادشاہ کو تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ، اتنا قیمتی آدمی جیل میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے وہ عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے وہ قصہ حل کرو۔ پھر زلیخا اور اس کی جو اور سہیلیاں تھیں بلایا گیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف زلیخا نے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوئے۔ اب یہاں سے ہمارا آج کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں آئے تو سلام کیا اور دعا کی۔ ایک سلام عربی میں کیا، دعا عبرانی زبان میں کی، کیونکہ بادشاہ وہ خود کئی زبانوں پر مہارت رکھتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کئی زبانیں آتی تھیں، لیکن یہ 2 زبانیں بادشاہ کو نہیں آتی تھی، عربی اور عبرانی۔ تو اسے جھٹکا لگا، اور یہ کہنے ان کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میرے اندر الحمد اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے۔ اس نے کہا یہ تم نے کون سی زبان میں بات کی؟ تو کہا میں نے عربی میں اور عبرانی میں۔ تو کہا یہ 2 زبانیں بھی آپ جانتے ہو؟ کہا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ 1 سال اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، مزید جانچنے اور پرکھنے کے لیے، ابھی عہدہ نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اس نے اپنا خاص آدمی بنایا اور کہا کہ بھائی اب میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ خود عہدے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائش کی۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا خود عہدہ طلب کرنا یہ ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی اگر کسی نے خود عہدہ طلب کیا تو اسے وہ عہدہ نہیں دیا،
اور ایک روایت میں کہ جب کوئی عہدہ طلب کرتا ہے تو پھر اس کی وہ برکت نہیں رہتی، بغیر طلب کے حاصل ہو تو پھر اللہ کی مدد اور تائید بھی رہتی ہے۔ لیکن اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے، علماء نے جو مسائل نکالے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان دیکھے کہ ہر طرف کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو عوام کے مال کو ضائع کر دیں گے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنسبت مجھے خدا خوفی زیادہ دی ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو ایمانداری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، تو پھر ایسے شخص کو عہدہ طلب کرنا جائز ہے اور ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ جماعتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دینی جماعتیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یار فلاں لوگ یہ کرپٹ ہیں، غلط ہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ غلط رخ پہ جماعت کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اسے سنوارنے کے لیے آتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری مجھے مل جائے تاکہ جماعت کی ساکھ باقی رہے اور کام صحیح ہو، تو ایسی حالت کے اندر پھر عہدہ لیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ وہ بادشاہ تو ابھی تک کافر تھا، مسلمان کو بعد میں ہوا، تو کیا کسی کافر بادشاہ کا عہدہ کسی مسلمان کے لیے لینا جائز ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے کچھ شرائط یہ ہیں کہ اگر یہ بات اس بادشاہ سے پہلے طے ہو کہ یہ عہدہ تو مجھے مل رہا ہے، لیکن میں اس عہدے کو لیتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام نہیں کروں گا۔ آپ مجھے اگر غیر شرعی کام کا آرڈر کریں گے، میری دسترس اور میرے اختیار کے اندر جو چیز ہوگی تو میں غیر شرعی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا، اور کفر کی ترویج نہیں کروں گا، تو اگر یہ شرائط پائی جائیں تو پھر غیر مسلم کا عہدہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ میں ایک کافر بادشاہ کی آئی جی بن رہا ہوں یا وزیر بن رہا ہوں، وہ مجھ سے بندے بھی قتل کروا سکتا ہے، مجھ سے زبردستی لوگوں سے تاوان بھی لے سکتا ہے، زبردستی لوگوں کے مال بھی لٹوا سکتا ہے، تو اب ایسے آدمی کا عہدہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پھر اس وقت انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ ملا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس انداز میں خوش اسلوبی سے نظام چلایا کہ سب حیران رہ گئے، کہ انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ یہ 7 سال جو ہم گندم جب اسٹور کریں گے تو اگلی 7 سال تک یہ چلے گی کیسے، خراب نہیں ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس گندم کو اس کے خوشوں کے ساتھ ہم نے رکھنا ہے، بالکل خوشوں سے جڑ سے نہیں اکھاڑنا، اس لیے کہ پھر یہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ چلے گی، اور پورا ایک نظام اور ایک سسٹم دیا۔ اور اب چونکہ قحط 7 سال تک گندم خوب گئی، اسے اسٹور کرتے رہے، اور جناب اس کے بعد پھر جب قحط کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ قحط کئی جگہوں تک پھیلا۔ اب جو لوگ بھی آتے تھے تو انہیں کو ایک اونٹ کے سامان دیتے تھے، کہ جو ایک اونٹ پر سامان لادا جا سکتا تھا، بس اتنا غلہ ملتا تھا ایک دفعہ کے چکر میں، اور پھر وہ دوسرے چکر میں آتا تھا تو پھر اسے دوبارہ بھی ایک اونٹ کے برابر جو ہے جو غلہ اٹھا سکے اونٹ، اتنا غلہ ملتا تھا، اور قیمت بھی جو ہے وہ ان سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اب یہ جو قحط پھیلا تو یہ کنعان تک گیا، جہاں یوسف علیہ السلام کے والد بھی تھے اور بھائی بھی۔ اب یہ بھائی بھی جب آئے ہیں غلہ لینے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص لوگوں کو پہلے سے بتلا دیا تھا کہ ممکن ہے کہ کنعان پر قحط کی زد میں اور وہاں سے بھی لوگ آئیں، اور اس طرح کے اگر کچھ لوگ نظر آئیں تو مجھے فوراً بتانا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کے آدمی آئے، اور وہ 10 بھائی ہیں اور ایک ساتھ ہیں، اور کنعانی اپنے کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بلوایا تو پہچان لیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ پہچانا، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، حضرت یوسف تو پہچان گئے لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچانے۔
کیونکہ ان کے تو ذہن میں پتہ نہیں کہاں ہوگا، وہ غلام بنا کے لے گئے تھے، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں کہ جس کو غلام بنا کر دیا تھا آج وہی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے لے لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید ان سے باتیں کی تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہی میرے بھائی ہیں۔ ان سے کہا کہاں رہتے ہو؟ جی کنعان میں۔ اچھا اور کون کون ہے؟ جی میرے ہمارے والد بھی ہیں۔ اچھا وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ تو بہت بوڑھے ہیں۔ کیا نام ہے؟ جی یعقوب۔ تھوڑا پیار سے بات کرتے تھے، تھوڑا سا سختی سے تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ پھر کہا کہ اچھا اور کون ہے؟ کہا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا بنیامین۔ کہا اور کوئی نہیں ہے؟ کہا ایک تھا، اسے وہ جنگل میں گم گیا۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں۔ تو کہا اپنے اس بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ ایک اونٹ کے برابر غلہ زیادہ ملتا۔ تو بھائیوں نے کہا اصل میں ہمارے والد کا ایک بیٹا تھا یوسف، وہ جنگل میں گم گیا تھا، تو ان سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ جب سے وہ گما ہے تو اب انہوں نے اپنی محبت جو ہے وہ بنیامین کو دے دی ہے اور یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس موقع پر آنسوؤں کو ضبط کرنا، اور اس موقع پر انسان اپنے آنسوؤں کو ضبط کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ تم دوسرے ملکوں کے جاسوس نہیں ہو؟ تو اگر جاسوس نہیں ہو تو اب مجھے اس کا ثبوت دینا ہے کہ آئندہ جب گندم لینے آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، تاکہ میں دیکھوں تم نے سچ بولا ہے یا غلط بولا ہے، تمہارا واقعی کوئی بھائی ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اور اگر تم اپنے اس بھائی کو لے کر نہ آئے نا تو پھر یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں گندم دوں گا، پھر گندم نہیں ملے گی، پھر تو سمجھو تم نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جب یہ بھائی جانے لگے تو ایک خاص آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے قیمت تو کہا کہ جو قیمت دے نا تو خاموشی سے ان کے سامان میں رکھ دینا انہی کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس کے جب گندم کو کھولیں گے تو اپنے والد کو بتائیں گے، تو والد چونکہ نبی ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ حکومت کا مال ہے اور غلطی سے آیا ہے بیٹا، یہ امانت واپس پہنچانے کے لیے جاؤ، تو اس وجہ سے یہ آئیں گے ضرور دوبارہ، اور آئیں گے تو شرط ان کو میں نے بتا دی کہ بھائی کو بھی لے کے آنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کیا پتہ ان کے پاس اس وقت مالی پوزیشن کیا ہو، تو چلو یوں ذرا ان کی خدمت بھی ہو جائے، تو یوں ان کی خدمت بھی کی۔ اور وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ پیسے جتنے بھائیوں کو لوٹائے تھے وہ اپنی طرف سے اپنے خزانے میں جمع کروا دیا۔ اچھا یہ کنعان سے جو لوگ آئے اور بھی آئے بہت سارے، یا اس کے علاوہ بھی جو گندم لینے اور علاقوں سے آتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ان کو گندم دے کر ان کی گندم میں پیسے رکھے تو کسی کی گندم میں؟ بتائیں آپ، کسی اور کی گندم میں پیسے رکھے ان کے بورے میں؟ انہی کے لیے دیے۔ اور پھر الگ بات یہ ہے، عجیب بات، کہ انہیں خصوصی محل میں بلایا ہے، خاص جگہ دی ہے، ان کو کھانا کھلوایا ہے، ان کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ اور جب دوبارہ یہ بھائی کو لائے تھے نا تو دو دو بھائیوں کو الگ الگ کمرے میں رکھا ہے، کہ بنیامین اکیلے رہ گئے تو پھر انہیں الگ کمرے میں رکھ کے وہاں جا کر ان سے ملاقات کر کے ساری باتیں بتائی ہیں آگے جو آئے گا۔ یہ کنعان کے اور کسی بھی فرد کے ساتھ اتنا پروٹوکول اور اتنی رسپیکٹ نہیں کی گئی اور اتنا تعاون نہیں کیا گیا۔ اب اسے کوئی بیوقوف اقربا پروری کہے کہ جی یہ تو بس اپنوں کو ہے اور اپنے اپنے کی اور یوں ہیں اور منہ ہیں، یار یہ کیا دوسروں کے ساتھ؟ تو بھائی یہ اقربا پروری نہیں ہے، کچھ رشتہ داروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اوروں کی بنسبت بعض دفعہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اقربا پروری تو نہیں ہے، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ تو جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کو 1,00,000 درہم دے دیے، فلاں کو جناب 50,000 دے دیے، تو یار اپنوں کو دے دیے، اور اقربا بھائی دولت مند انسان تھے، اپنے رشتہ داروں کو 10,00,000 دے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا مال ہے، میں اپنی خوشی سے اپنے رشتہ دار کو 10,00,000 دیتا ہوں، آپ کو میں 1,000 دیتا ہوں، میں کیا گناہگار ہوں؟ میں مجرم ہوں؟ ہاں میں مجرم تب ہوں کہ جب ایسا مال آئے جو سب کا مشترکہ ہو، عوامی مال ہو، حکومت کی طرف سے فنڈ تقسیم کے لیے میرے پاس آیا اور کہا جی آپ نے تقسیم کرنا ہے، اس وقت میں 10 بوریاں اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، 2 آپ کو دوں، تو اب غلط ہے کہ بھائی یہ تو حکومت کا مال تھا، آپ کا ذاتی تھوڑی تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب خلیفہ بنے تو اس وقت سے سخی نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان کو اس سے پہلے سے سخی ہیں، 1,000 غلے کے لدے اونٹ دے رہے ہیں، تبوک میں کتنا بڑا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی اشرفیوں سے بھر دی، اور پھر انہیں اقربا پروری کا تانا، وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، کون سا حکومتی مال سے وہ دے رہے ہیں کہ جناب فلاں کو انہوں نے اتنا دے دیا، فلاں کو انہوں نے دیا، تو کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ یہ اقربا پروری نہیں ہوتی، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا اعتراض وہ قوم کر رہی ہے جس قوم نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اس طرح اقربا پروری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ اگر ان کی کتابیں یا تقریریں سنیں تو کیا ہوتا ہے، ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، تو اب جناب جو غار میں اکیلا رہا، جس نے اپنا سب کچھ دیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس کے اسلام کے لیے نبی دعائیں کرتے تھے اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کہاں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ جس کو 2 بیٹیاں نبی دیں، جو نبی کو اتنا کچھ دے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ تو خائن تھا نعوذ باللہ۔ تو اقربا پروری، یار یہ جس نے خالد بن ولید نے جو اتنے علاقے فتح کیے ہیں، پورے کیسر و کسرا کو ہلا کے رکھ دیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کہاں سے فضیلت ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ یوں کرتے تھے اور نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک الزام۔ اب مجھے بتاؤ یہ قوم کس منہ سے حضرت عثمان پر اقربا پروری کا الزام لگاتی ہے کہ تم نے جو نبی کی سیرت کا نقشہ پیش کیا ہے، کوئی غیر مسلم اگر وہ سیرت پڑھے تو اس کے ذہن میں سوال آئے گا یا نہیں کہ یار یہ نبی تو فضیلتیں صرف اپنے گھر والوں کو ہی بانٹ رہے ہیں، صرف اپنے گھر والوں کو ہی دے رہے ہیں، وہ جو مارے کھا رہے تھے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کی تو کوئی بات نہیں بیان کی، جو فضیلت ہے بیٹی کی ہے یا داماد کی ہے یا نواسوں کی ہے۔ لیکن جب یہی غیر مسلم اگر مسلمانوں کی کتابیں پڑھے گا اور نبی کی سیرت، تو اسے پتہ چلے گا کہ اگر فضیلت اپنی بیٹی کی بیان کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت حبشے کی کالے بلال کی بھی بیان کی ہے۔ جو نبی اپنی بیٹی کے آنے پر استقبال پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو عزت دیتا ہے، یہی نبی ایک غلام کو فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے کروا کر اذان دلوا کر انہیں بھی عزت دیتا ہے۔ یہ نبی اگر اپنے ایک داماد حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو دوسرے داماد حضرت عثمان کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری، تو ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کسی کو بھی نہیں دیا، گندم کے اندر جو کچھ دیا ہے واپس قیمت کے ساتھ وہ صرف اپنے بھائیوں کو دیا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا، پروٹوکول بھائیوں کو دیا ہے، محل میں ان کو بلا کے کھانا کھلایا ہے، آگے بھی ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں، آگے چل کے آپ دیکھیں گے واقعہ آئے گا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا نا یوسف علیہ السلام ہے، جب پھر پورے کنانیوں کو اپنے رشتہ داروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا اور بادشاہ سے کہا کہ جی میرے والد آ رہے ہیں، ہمارا پورا گاؤں
اس نے الگ زرخیز زمین الاٹ کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے کنبے کو اس سرزمین کے اوپر بسایا. اور بھی تو لوگ رہتے تھے نا، ان کو نہیں بسایا، ان کو بسایا. یہ اقربا پروری نہیں ہوتا بابو، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے. لیکن جس کے دماغ میں جو ہے نا وائرس ہو نا بغض کا، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے اگر بغض ہو، ان کی ہر بات انہیں بری لگے گی. کہ جی حضرت عثمان نے فلاں کو اپنے رشتہ دار کو 1 لاکھ دے دیا، فلاں بھائی 10 لاکھ دے، تجھے کیوں تکلیف؟ اپنی جیب سے دے رہے. کوئی یہ ثابت تو نہیں کر سکتا حکومتی مال سے دیا ہے. اس لیے یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مال میں قیمت رکھ دی. اب جب یہ گئے اور پہنچے اور جب اپنے سامان کو کھولا تو اندر جو ہے دیکھا یہ پیسے اس کے اندر ہیں، جو قیمت تھی اس کے اندر. اپنے والد صاحب کو جا کے کہا قالوا یا ابانا، اچھا پہلے یہ کہا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ ہمیں مصر کے اس نے عزیز مصر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک گندم نہیں دوں گا کہ بھائی کو جب تک نہیں لاؤ گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھٹکا تو لگا یہ دوبارہ کوئی سازش نہ کر رہے ہوں. پہلے بھی یوسف کے متعلق فرمایا قال هل آمنكم علی کما امنتکم علی اخی من قبل، کیا میں ایسے تم پر بھروسہ کروں جیسے بنیامین کے بھائی کے متعلق بھروسہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو گندم بھی نہیں دے گا. آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، اس نے شرط یہ لگائی ہے. اور جب گندم کو کھولا اندر سے پیسے بھی نکل آئے. فرمایا یا بانا ما نبغی، ابا جان اور کیا چاہیے؟ پیسے بھی مل گئے، گندم بھی مل گئی. اب آپ نے جانا ہے اگلے سفر میں، ہم نے اگر جانا ہے تو بنیامین کو بھیجنا پڑے گا. چنانچہ اب واپسی دوبارہ سفر، گندم ختم ہونے والی تھی. واپس جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بھیجا، اب جو 11 بھائی ہو گئے نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیت کی پہلے اور نصیحت کی، اور وہ یوں تھی. فرمایا کہ بیٹا جب تم وہاں پہنچو نا تو پھر ایک دروازے سے جو ہے وہ داخل نہیں ہونا. اب جب وہاں جاؤ تو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ الگ الگ دروازے سے جانا ہے. ایک تو یہ کہ ہو پکڑے نہ جاؤ، ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ پتہ نہیں بادشاہ کے ذہن میں کیا ہے، اس نے اب سامان میں قیمت بھی بھیج دی ہے اور آپ خاموشی سے گندم لے آؤ. اور دوسری جو بڑی وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ 11 بھائی ایک ساتھ جاؤ گے تو نظر نہ لگ جائے، سب دیکھیں گے او یار ایک گھر کے 11 بھائی، واہ واہ گھر کے، تو ان کو وہ نظر سے بچانے کے لیے ایک تدبیر ہے. تو تدبیر آدمی کر سکتا ہے، باقی ان الحکم الا للہ. حضرت یعقوب کہتے حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. نظر لگنی ہوگی، پکڑے جانا ہوگا، کچھ ہوگا، وہ تو پھر اللہ ہی کی مرضی ہے، ہمارے ذمہ تدبیر ہے. علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر توکل ہے. اور جو متوکل لوگ ہوتے ہیں صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. تو تدبیر ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا یار اللہ مالک ہے، تو مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن ذرا گھر سے باہر جایا کرو تو تالے لگائے بغیر جایا کرو نا دروازہ کھول کے، اس وقت بھی تو اللہ مالک ہوتا ہے. وہاں تدبیر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. اب چپل جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، نئی عید کی چپل ہے، چوری کر کے کوئی چور لے گیا، ارے یار ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر کے گئے تھے. باہر سے گاڑی کوئی لے گیا، لاک لگائی، لاک کی تھی نہیں جی، لاک تو نہیں کی تھی، میں نے کہا اللہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ ہی حفاظت کرے. تو یہ توکل ہے کیا؟ یہ تو بے وقوفی ہے. میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا اللہ کے نبی گھوڑا ایسے ہی چھوڑ گیا ہوں. فرمایا باندھا نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. کہ پتہ چلا جو تدبیر میں لکھا ہے وہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ ذہن میں وسوسے نہ آئیں. تو یہ نظر چونکہ حق ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے.
ہنڈیا تک یعنی مرنے والی وہ ہوگی، کسی کی نظر لگ گئی اونٹنی پر، اب وہ ظاہر بات ہے ذبح تو کرے گا نا۔ تو نظر اتنی خطرناک چیز ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ آج اکثریت کے ساتھ جو مسئلے بنے ہیں تو وہ سمجھتے ہمارے اوپر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر 100 افراد ہیں نا اور 100 ڈیلے ڈالے ہوئے ہیں تو ان میں 1-2 پر جادو ہوگا یا سحر ہوگا، 98% پر نظر ہے۔ اور اس کی علامات کچھ یوں ہوتی ہیں، بعض علامات کہ ایک تو آنکھوں پہ ہر وقت بھاری پن رہنا، آنکھوں سے درد سے شروع ہو کر دماغ تک جائے گا، دماغ سے سر تک، پھر یہاں سے کندھے بھاری بھاری لگنے لگتے ہیں، یہ سب نظر کی علامات ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا انسان جو اپنے کو صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر وقت ذرا بن شن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے، اسے بننا سنورنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، دل نہیں بس یار صحیح ہے، جیسی سرسری کنگھی کر دی، سرسری منہ، تو اب جو اس کے اندر یہ چینجنگ آئی، یہ بھی ایک نظر کی علامت بتائی جاتی ہے۔ ہر وقت غنودگی، ہر وقت جو ہے کندھوں کا بھاری رہنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نظر۔ اب اس کے لیے انسان نظر کے جو دم وغیرہ ہے اس کو انسان کروائے، اور نظر حق ہے، العین حق، یہ نظر تو لگ جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جن کی نظر لگتی ہے نا یہ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ یہ بولتے بھی کم ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن حنیف خوبصورت سفید جسم والے تھے، نہانے کے لیے انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، اور دیکھ کے کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا، تو وہ نظر ان کو لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اب یہ عامر بن ربیعہ کو سخت بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو اب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو سہیل بن حنیف بیمار ہو گئے، تو عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا کہ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی، جب یہ تمہیں اچھی لگا تھا جسم اور ان کے جسم کی اتنی چمک اور اتنا سفیدی تمہیں اچھی لگی تو وہاں برکت کی دعا کیوں نہیں کی۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو نظر سے بچانے کے لیے وہاں بارک اللہ بول دیں یا ماشاء اللہ بول دیں تو انشاءاللہ العزیز امن رہے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس نظر اتارنے کا ٹوٹکا اور نسخہ بتایا کہ حضرت عامر بن ربیعہ کو فرمایا کہ تم وضو کرو اور تمہارا جو پانی ہے وضو کا، یہ مستعمل پانی کسی برتن میں جمع ہو، اور پھر اس کو سہیل بن حنیف کو دو، وہ اس سے نہائے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کر کے جو ہاتھوں منہ سے جو پانی ٹچ ہو کے جا رہا تھا برتن میں، ہاتھوں سے جو پانی جا رہا تھا برتن میں، پھر پاؤں بھی جو دھوئے تو وہ بھی اسی برتن میں، اب اسی پانی کو لے کر حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، اپنے سر پہ ڈالا، جسم پہ ڈالا، تو وہ نظر ٹوٹ گئی اور نظر کا اثر چلا گیا۔ تو جب کنفرم پتہ ہو، بعض دفعہ خاندانوں میں گھر میں پتہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے، تو اگر کنفرم سا ہو تو اسے یوں کہہ دے یار تو پانی سے وضو کر اور ایک ٹب کے اندر وہ پانی جمع کریں اور اس سے جو ہے غسل کریں، انشاءاللہ العزیز نظر جو ہے وہ اتر جائے گی۔ لیکن بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نظر کس کی لگی ہے۔ اب جو میں نے علامات بتائی ہیں اس میں کئی تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، تو اس کے پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک نسخہ یہ کہ ٹب میں آپ ایک پانی لے لیں اور دونوں ہاتھ جو ہیں پانی کے اندر رکھ دیں، دونوں ہاتھ پانی کے اندر یوں ڈبو کے رکھیں اور 7 مرتبہ پانی میں ہاتھ رہیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ 7 مرتبہ پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر آخری تینوں قل، یہ پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ پانی سے نکال لیں۔ اب اس پانی سے غسل کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی نظر ٹوٹ جائے گی اور نظر کا اثر انشاءاللہ ختم ہوگا۔ بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے انسان، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامہ، یہ پڑھیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اب کہیں جا رہا ہوں یا بچوں کو شادی پہ لے کے جا رہے ہیں، یار آج بچے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ وہ، تو یار ہال میں نظر نہ لگ جائے، یا جیسے میرا بھی معمول ہے بیان سے پہلے
میں اپنے اوپر یہ دم کرتا ہوں، کیونکہ شروع میں بیان کے دوران بعض دفعہ جو ہے تکلیف شروع یا گلے میں ایک دم جو ہے وہ خراش، تو مجھے کسی نے کہا بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے، تو یہ معمول اس وقت سے الحمدللہ بنایا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، یہ سورہ قلم ہے 29ویں پارے کی، اس کی آخری یہ 2 آیتیں ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ اپنے اوپر پڑھ کے پھر باہر نکلا کریں، انشاءاللہ پھر کسی کی جو ہے وہ نظر نہیں لگے گی۔ صبح شام جو ہے وہ جو سنت طریقہ ہے، فجر کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے پہ دم کیا کریں، رات کو سوتے ہوئے بھی 3 بار، تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے 3 مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ جسم پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جو ہے وہ حفاظت رہے گی۔ تو یہ نظر جو ہے اتارنے کے یہ مختصر سے طریقے ہیں، اس کو جو ہے انسان اگر کرے گا انشاءاللہ العزیز بچت ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نظر سے بچانا چاہا۔ اب جناب یہ چلے ہیں، بچ کے کوشش تو کر رہے تھے کہ ہم نکل جائیں گے اور خاموشی سے گندم لے کے، لیکن ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ دیکھنا یہ آئیں تو لانا ضرور ہے۔ چنانچہ اطلاع کسی نے دے دی کہ وہ 11 بھائی آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا اور کمرے 2 بھائیوں کا ایک کمرہ رکھا۔ اب 2 بھائی ایک کمرے میں، اب حضرت بنیامین تو اکیلے تھے، تو یہ اکیلے رہ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے اکیلا کمرہ ہو۔ پھر وہاں گئے اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ بھائی سنو، تمہارے بھائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے بتایا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ کہا نہیں، تمہیں یقین بھی نہیں آئے گا کہ وہ تمہارا بھائی میں ہی ہوں، وہ یوسف میں ہی ہوں، لیکن تم نے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ نہیں بتانا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، انہیں نہ پتہ چلے۔ میں نے ایک کام کرنا ہے، ایک چال چلنی ہے اور ایک سلسلہ بنانا ہے، آگے ایک پلاننگ کرنی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں نا، یہ بذریعے وحی ہو رہے ہیں، کیونکہ ذہن میں ایک سوال تو آتا ہے نا ہر ایک کے، جب یہ واقعہ سنتا ہے آدمی کہ یار یوسف علیہ السلام نے اس 40 سال میں اس کی کوشش کیوں نہیں کی کہ اپنے والد صاحب تک کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، کسی خط کے ذریعے سے، یا کوئی جانے والا ہو، یا کم از کم اب تو عزیز مصر بن گئے تھے تو اب تو کسی کو بھیج دیتے کہ بھائی بتاؤ میرے والد کو میں ہوں اور یہاں ہوں، تاکہ والد کی پریشانی اور ٹینشن تو ختم ہو۔ یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا بذریعہ وحی، اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ یہ راز ہے اور یہ آپ نے اگر بتانا نہیں ہے۔ ابھی ایک سلسلہ ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے نا، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو تھوڑے انہیں نماز میں نیند میں خراٹے آئے یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب کی نظر حضرت یوسف پہ پڑ گئی، تھوڑی دیر دھیان وہاں چلا گیا، اور اتنی سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سال جدا رکھا کہ میری طرف سے توجہ یہاں کیوں گئی ہے۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس آنکھ نے بھی یوسف کی طرف توجہ کی ہے اس کی نظر بھی لے لوں گا، اور جس کو دیکھا ہے اس کو بھی جدا کروں گا، تاکہ جو ہے وہ کامل ایک محبت کا پتہ چلے کہ جو مرتبے میں بہت بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی معمولی بات بھی بہت بڑی تصور ہوتی ہے اور چھوٹی بات بھی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے۔ آج ہم بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر احتیاط بھی اتنی زیادہ ہو کہ ذرا سی بے رخی پھر یہ محبوب کی ناراضگی، اچھا وہ ناراضگی پھر وہ والی نہیں ہوتی، یہ ایک محبت کی ناراضگی ہوتی ہے، یہ وہ دھتکارنے والی ناراضگی نہیں ہوتی، رائندہ درگاہ کرنے والی نہیں، بلکہ محبت میں کبھی کبھی روٹھنے کا ایک الگ مزہ ہے، اس کی بھی ایک الگ چاشنی ہے کہ محبوب کو بھی پتہ ہو کہ یہ ابھی روٹھا ہوا تو ہے لیکن دل سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ماں مارتی ہے مارنے نہیں دیتی، تو
تو یہ وہ محبتیں ہوتی ہیں جو روٹھنے کے اندر جو ہے وہ ایک الگ لذت اور الگ ایک مزہ، اور پھر اس میں آدمی محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار آج کل تھوڑی ٹسل چل رہی ہے، تھوڑا معاملہ، اور یہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، کسی نے ان کو آگے کہا کہ حضرت دعا کریں بارش ہو جائے، اتنی گرمی ہے یہ، انہوں نے کہا یار آج کل ہماری یوں چل رہی ہے، جو بولتے ہیں اس کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ کہا نہیں آپ عاجزی نہ دکھائیں، بس آپ دعا کریں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا آج کل ہماری یوں چل رہی ہے۔ کہا جب نہیں مانے، کہا یہ میرا رومال دھو کے لاؤ۔ جب رومال دھو کے لائے، کہا اس کو سکھانے کے لیے رکھو۔ جب اس بزرگ کا رومال سکھانے کے لیے رکھا، ایک دم بادل آیا، اتنی تیز بارش ہوئی کہ رومال اور گیلا ہو گیا۔ کہا دیکھا میں سکھانا چاہ رہا تھا، اس نے اور گیلا کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا آج کل ہماری یوں چل رہی ہے۔ یہ محبت کی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عشق و محبت کی وہ معراج ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور وہ مزہ اور لذت اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یقین کریں یہ وہ لذت ہے کہ حق تقلیم کی دولت مل جائے نا، انسان کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک جھونکا جو دل سے گزرتا ہے نا، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں رہنے کو تو گویا اسی دنیا میں رہتا ہوں، وہ اور ہی جہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور عشق کا وہ معیار اور معراج عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بتا دیا کہ جی یہ مسئلہ ہے اور وہ میں ہوں، ان کو نہیں بتانا۔ اب میں نے ایک کام کرنا ہے، تمہیں میں نے روکنا ہے اپنے پاس۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں تمہارے سامان میں دربار کی ایک قیمتی پیالہ رکھ دوں گا، اور بعد میں اعلان ہوگا کہ بھائی وہ پیالہ کہاں ہے، پیالہ وہ تمہارے یہاں سامان سے نکلے گا، تو پھر میں تمہیں لے لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سامان میں جب گندم رکھی جا رہی تھی تو بنیامین کی گندم کی بوری میں چھپا کر جو ہے یوسف علیہ السلام کے جو سپاہی تھے انہوں نے وہ دربار کا حکومتی جو قیمتی پیالہ تھا وہ رکھ دیا۔ یہ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو اس کو گھیر لیا سپاہیوں نے، کہا بھائی چوری ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، دربار میں تم ہی لوگ تھے تو ایک پیالہ چوری ہو گیا ہے قیمتی، اور یہ دیکھنا ہوگا سب۔ اب انہوں نے بھائیوں نے کہا ہاں تلاشی کرو۔ بھائی ہمیں تم نے کیوں ایسا غلط سمجھا ہے؟ ہم یہاں پر کوئی غلط ارادے سے تھوڑی آئے، اور نہ ہی ہمارا کوئی جو ہے وہ ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، ہم نے یہاں کوئی فساد کرنے آئے، نہ ہم چور ہیں۔ تو پھر جو تلاشی لینے والے تھے انہوں نے تلاشی سے پہلے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یہ بتاؤ کہ سزا کیا ہے اگر تم میں سے کسی کے پاس نکلا اور تم اگر جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے گندم کی بوری سے وہ نکلے گا بس یہ اس کو اپنا غلام بنا لے۔ اصل میں یہ فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کروانا چاہ رہے تھے کہ کنعانی اصول کے مطابق اپنے بھائی کو روکوں، کیونکہ کنعان کا اصول یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں سے کسی کی چوری ہو جاتی تو یہ چور پھر اس آدمی کا غلام بن جاتا تھا، یہ غلام۔ چنانچہ جب تلاشی لی تو اب تلاشی دے فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، بنیامین کے سامان سے پہلے اور بھائیوں کی تلاشی لی۔ ڈائریکٹ وہاں لیتے تو اور ذرا شک ہو سکتا تھا نا، تو وہاں پہلے اور بھائیوں کی تلاشی لی، تو پھر بنیامین کی سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے پیالہ نکل آیا۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو بنیامین تو نے چوری کی، اب یہ خاموش۔ اب جناب حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہاں جی کہاں ہے؟ کہا جی اس کے جیب سے، اس کے سامان سے نکلا ہے۔ اب پتہ ہے بھائیوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو اپنے دل کے اندر جو ہے نا کوڑے تو ہیں لیکن اس کو چھپا لیا، اس کا اظہار نہیں کیا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ یوسف پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ اس واقعے کی طرف ان بھائیوں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا بنیامین، جب یہ پیدا ہوئے
تو ڈلیوری کیس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا بنیامین کی پیدائش کے وقت. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام خود چھوٹے تھے. تو ان کے والد نے یوسف علیہ السلام اپنی بہن کو دے دی کہ دے دیے کہ جب یہ تھوڑا بولنے لگیں گے بڑے ہوں گے میں لے لوں گا. اب ان کی والدہ نہیں ہے, تم ہی دودھ پلاؤ, تم ہی ان کو سنبھالو. اب چونکہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ پھوپھی کے دل میں بھی محبت آئی. اب جب یوسف علیہ السلام تھوڑا چلنے لگے بولنے لگے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا مجھے واپس کرو. وہ دل نہ چاہے کہ واپس کیوں کیسے کروں. تو اب ہیلا یہ کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ایک کمر بند آ رہا تھا پٹکا ٹائپ کا, چنانچہ وہ ان کے پاس تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے کی بیلٹ جو بندھی ہوئی تھی تو اس کے اندر وہ پٹکا جو ہے انہوں نے رکھ دیا, اور اس کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف دے دیے. اب جب وہ گھر پہ پہنچے تو پیچھے پھوپھی بھی آ گئی یوسف علیہ السلام کی, اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے میرا پٹکا چوری ہو گیا, پٹکا چوری ہو گیا. چنانچہ تلاشی جو لی تو یوسف علیہ السلام کے کمر بند سے نکلا. تو کہا ہاں تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے نا. اب چنانچہ کنانی اصول کے مطابق یہ میرا غلام ہوگا, اب یہ میرے پاس ہی رہے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے, کہا یہ بہن تیری کوئی چال ہے, کہ چھوٹے سے بچے کو کیا پتہ چوری کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. کہا بس نہیں, اب اصول یہی, اب سب گاؤں والوں کے سامنے ہو رہا تھی یہ بات, تو اصول بھی نہیں توڑ سکتے تھے. تو کہا چلو لے جاؤ. تو جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی زندہ رہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہے. پھر جب ان کا انتقال ہوا پھوپھی کا, پھر یوسف علیہ السلام کو لیا. تو اسی واقعے کی طرف ان بھائیوں نے اشارہ کیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. چنانچہ اب یہ ان میں جو بڑا تھا نا بھائی, تو وہ اپنے اور بھائیوں کو کہنے لگا سنو بھائی, ہم نے تو اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کو لے کر آئیں گے بنیامین کو. اب میری ہمت نہیں کہ میں اپنے والد کے چہرے آنکھوں میں آنکھیں ملا سکوں, تم لوگ جاؤ, میں تو یہی رہوں گا جب تک بنیامین کو ان سے لینے کی تدبیریں نہ کروں. اب یہ قافلہ گیا ہے اور جا کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ابا فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. دیکھو کیسے عجیب لوگ تھے. جب تک مطلب تھا نا تو کہتے تھے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کر دیں, اخانا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ. اب جہاں معاملہ چوری کا ہے نا تو وہاں یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی ہے, ان ابنک سرق, ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اچھا جب لے جا رہے تھے تو تمہارا بھائی تھا, اب وہ میرا بیٹا ہو گیا. یہ بھی ایک الفاظ بھی تو بڑے عجیب ہوتے ہیں نا, اپنے اندر بڑی طاقت رکھتے ہیں اور بڑے وزن رکھتے ہیں. اور کہا کہ آپ اگر ہم پر یقین نہیں کرتے وصل القریہ, یہ گاؤں والوں سے پوچھ لیں, ہم نے کوئی تدبیر نہیں بنائی. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم نے کوئی تدبیر بنائی, ان سے پوچھ لیں چوری کی یا نہیں. گاؤں والوں نے بھی کہا کہ یہ معاملہ تو ایسا ہی تھا, وہ قیمتی جو ہے وہ پیالہ نکلا تو بنیامین کے اس سے سامان سے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا فصبر جمیل, صبر جمیل ہی کروں گا. جب یوسف علیہ السلام گئے تو اس موقع پر بھی یہی فرمایا تھا فصبر جمیل. اور اب بھی حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام یہی کہتے ہیں, اور پھر اپنی اس پریشانی کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں. انما باشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا مدعا اللہ ہی کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو کہا جاؤ ڈھونڈو, میرا دل کہتا ہے یوسف بھی زندہ ہے, بنیامین بھی زندہ ہے, ان کو ڈھونڈ کے لاؤ اور تلاش کرو, مایوس نہ ہونا. یہ مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ولا تیأسوا من روح اللہ, کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی فضل اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ مایوس نہ ہونا, اور اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا. ضرور دیکھنا ملیں گے جاؤ. اور کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام, انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہی ہیں. خط لکھا اور کہا بیٹا جاؤ ان کو دکھاؤ. اور اس خط میں یہ تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور
ہم پر بڑی آزمائش آئیں، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ مجھے تکلیف دی گئی، میرا ایک اچھا سے خوبصورت بیٹا تھا اسے جدا کر دیا گیا، اور اب میرا ایک اور بیٹا لے لیا گیا، خدا را کچھ رحم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خط لے کر گئے، اور خط لے جا کر ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یوسف ہمیں چاہیے، پہلے بات بنانے کے لیے کوئی اور بات، کہ وہ کہا کہ جی وہ آپ ایسا کریں، وہ گندم آپ ماشاءاللہ اچھی دیتے ہیں، پوری پوری دیتے ہیں، آپ وہ گندم بھی ہمیں دے دیں، بعد گندم سے لا کر پھر بھائی پہ لائے، اور کہا ایسا کریں کہ وہ دے دیں، اور یہ خط دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اب والد کا دکھ بھرا خط پڑھا نا، اب ضبط نہیں ہوا، تو اب وہ راز کھولنے لگے، بھائیوں کو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب جب یہ بات کہی نا تو اب انہیں تھوڑا تھوڑا شک ہوا کہ یہ ایک دم ایک سوالیہ انداز میں کہتے ہیں قالوا اانک لانت یوسف، تم یوسف تو نہیں ہو، اور میں قال انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہ من یتق ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑی سی ایک یو ٹرن تو دلواتا ہے، تھوڑی سی تکلیف یہ، لیکن تقوی ہو اور صبر ہو، پتہ چلتا ہے فلاں جگہ حرام کی نوکری آئی ہے، تقوی یہ کہتا ہے نہیں کرنا، صبر یہ کہتا ہے یہ والی ابھی نہیں لینی، بھلے کچھ دن اور پاپوں میں گزر جائے، بھلے کچھ دن اور کبھی تکلیف میں، تقوی اختیار کیا، صبر کیا، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ جو چیز ہم نہیں چاہتے تھے وہی ہوئی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوسف اس مقام تک پہنچے، اور وہی ہوا کہ جو سب کچھ ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی جو حالات ہیں انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے، ان سے ساری ڈیٹیل جو لی، اپنا کرتا ان کو دیا، اور وہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔